السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، میں آج آپ کے سامنے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہایت امیر کبیر آدمی تھے اور آپ جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک روم میں جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے درمیان روم کے وزیر نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آج ہم آپ کو ایک جگہ چلنا چاہیے، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ یہ کہہ کر اس نے حکم دیا کہ ایک گھوڑا نہایت آراستہ کر کے حسن رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے لایا جائے۔ چنانچہ گھوڑا آپ کے لیے حاضر کیا گیا۔ وزیر اعظم اور حسن رحمۃ اللہ علیہ گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک جنگل کی طرف پہنچے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ جنگل کے ایک مقام پر نہایت پرتکلف اور عالیشان مخمل خیمہ استادہ ہے، جس کی رسیاں ریشم اور زری کی ہیں اور میخیں سونے چاندی کی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان فوج تمام سامان جنگ سے لدے ہوئے حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی اور اس شاہی خیمے کے قریب پہنچ کر اس کے چاروں طرف چکر لگایا۔ پھر میں نے سنا کہ اس کے بڑے بڑے جنرلز اس خیمے کی طرف خطاب کر کے کچھ کہا اور پھر وہاں سے فوج کے ساتھ چل دی۔ اس کے بعد چند معزز پر شوکت بوڑھوں کو میں نے دیکھا کہ ان کی جماعت اس خیمے کے قریب آئی اور اس کے چاروں طرف پھری، جس میں چند نے کھڑے ہو کر اس خیمے سے خطاب کر کے کچھ کہا۔ اس کے بعد 400 کے قریب حکماء، وزراء، مدبرین اس خیمے کی طرف آئے اور ارد گرد چکر لگایا اور اسی طرح کھڑے ہو کر انہوں نے بھی کچھ کہا اور وہاں سے کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ کنیزوں کی جماعت، جن کا حسن و جمال، جن کا لباس و سامان بے حد و حساب تھا، نیز ان کے ہاتھوں میں زر و جواہرات کے لبریز ایک ایک تھال تھا، ایک اس خیمے کے پاس آئی اور اس کی چاروں طرف پھری اور کھڑے ہو کر کچھ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ خود بادشاہ اور وہ میرا میزبان جو میرے ساتھ آیا تھا وزیر اعظم اس خیمے میں داخل ہوا اور تھوڑی دیر وہاں رکے اور اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں اور میری عقل دنگ ہے کہ الہ العالمین کا ماجرا ہے۔ آخر اس خیمے میں کوئی شہنشاہ بادشاہ اترا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ جب وزیر سے ملا تو ان سے پوچھا کہ کیا حیرت انگیز واقعہ تھا؟ وزیر نے کہا یا حسن کیا پوچھتے ہو؟ ہمارے بادشاہ کا ایک صاحب حسن و جمال، ہر نوع علم میں کامل و یکتا فرزند تھا، نیز فن جنگ اور بہادری میں بے مثل و لاسانی وہی ایک لڑکا تھا۔ باپ ہزاروں جان سے اس پر عاشق بنا ہوا تھا۔ اتفاق سے وہ بیمار ہوا، جس کے علاج میں بادشاہ نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی اور بڑے بڑے طبیب ڈاکٹروں کو علاج کے لیے رکھا، مگر سارے ڈاکٹر اور طبیب اس کے علاج میں ناکام اور عاجز ہوئے۔ آخر اس کا انتقال ہو گیا۔ اے حسن، وہ نوجوان شہزادہ اس خیمے میں دفن ہے۔ ہر سال ایک مرتبہ اس کے مزار کی زیارت کو اس شان سے لوگ آتے ہیں جس کو تم نے دیکھا۔ فوج جو تم نے دیکھی ہر سال اسی گرد پھرتی ہے اور پھر کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ ہمارے شہزادے، یہ حالات جو تجھے پیش آئی ہے وہ اگر وہ جنگ اور لڑائی سے دور ہو سکتی تو ہم سب اپنی جانیں قربان کر کے نثار کر کے تجھ کو بچا لیتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ تو ایسے کے قبضے میں آ گیا ہے جس سے ہم کسی قسم کی لڑائی تو درکنار اس کا وہم و گمان و خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے۔ یہ کہہ کر وہ فوج مایوس ہو کر پلٹ جائے۔ اس کے بعد چند معزز پر شوکت بوڑھے جو تم نے دیکھے وہ علماء و زہاد یا زاہد لوگوں کی جماعت ہے، وہ آئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اے شہزادے، اگر ہم شفاعت اور رو کر گڑ گڑا کر تیری بلا دور کر سکتے تو ہم آج شفاعت رو کر گڑ گڑا کر تجھے بچا لیتے اور تیری جو بلا اس کو دور کر سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تو ایسے کے قبضے میں ہے جو اپنی قضا و قدر جاری کرنے کے بعد پھر کسی کے نہیں سنتا۔ اے شہزادے، ہم مجبور ہیں، یہ کہہ کر بھی واپس ہو جاتے ہیں۔
اس کے بعد حکما، وزراء اور مدبرین کی جماعت جو تم نے دیکھی وہ آتے ہوں کہتے ہیں کہ شہزادے اگر ہم دانشمندی اور حکمت اور فلسفوں سے تجھے رہائی دلا سکتے تو آج کسی قسم کی حکمت و دانشمندی کو نہیں چھوڑتے، ہر حکمت اور دانشمندی کو استعمال کر کے ضرور تجھے رہا کراتے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ تو ایسے کے پاس پہنچ چکا ہے جس سے واپس لینا آج تک کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا، مجبور ہیں یہ کہہ کر واپس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 200 کنیزیں جن کے حسن و جمال اور لباس و سامان جو تم نے دیکھے خیمے کے قریب آتی ہیں اور کہتی کہ شہزادے اگر تو حسن و جمال اور لباس و سامان و جواہرات پیش کرنے سے مل سکتا تو آج ہم سب کنیزیں سب کچھ نثار کر دیتی اور تجھ کو چھڑا لیتی، مگر اے شہزادے تجھ جو دنیا کی کسی شے کو پسند نہیں کرتا ہم تو مجبور ہیں، یہ کہہ کر وہ بھی چلی جاتی۔ اس کے بعد خود بادشاہ وزیروں کے ساتھ اس خیمے میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرزند، اے جانے پدر، آج تیرے باپ نے جو پروردگار کا ایک ناچیز بندہ ہے اس نے اپنی تمام قوتیں پیش کی، اے جانے پدر تیرے چھڑانے کے لیے نہایت عظیم الشان فوج لایا، اے فرزند تیرے لیے حسن و جمال والی عورتیں اور زر و جواہر لے کر آیا، لیکن اگر ان تدابیر سے اے فرزند تو مجھے مل سکتا تو ممکن تھا کہ میں آج تیرے لیے سب کچھ نثار کر دیتا، جتنی مجھ میں طاقت تھی میں نے سب کا سب صرف کر تجھے اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہا کہ تیری شے نشین اور تیرے بیٹھنے کی جگہ تیرے بغیر خالی پڑی ہے، تجھے لے جا کر وہاں بٹھاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایسے عظیم الشان اور زبردست کے قبضے میں ہے کہ جس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اے فرزند میں نہایت افسوس کے ساتھ مجبور ہوں اور نہایت نا امیدی کے ساتھ لاچار ہوں، اے فرزند اب دوسرے برس تک کے لیے تجھے سلام پیش کرتا ہوں، فاللہ خیر حافظا، یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہے۔ جب وزیر نے اپنی تقریر ختم کی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ دنیا کے سارے کام سے بیزار ہو گئے اور اسی فکر میں مصروف ہوئے کہ آخرت کا زاد راہ تیار کرے، چنانچہ اسی حالت میں بصرے کے مکان میں پہنچے اور اپنا سارا کا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں مساکین اور محتاجوں کو لٹا دیا اور قسم کھائی کہ آئندہ ان ایسے دنیائی کاموں میں جو باوجود بس میں ہونے کے انجام کا نہایت بے بسی و لاچاری دکھاتے ہیں کبھی نہیں پڑوں گا اور مرتے دم تک انہیں دل نہ دوں گا۔ چنانچہ بقیہ عمر اپنی ان دینی مشاغل میں گزار دی کہ آج حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج اولیاء علماء مشہور ہیں اور تمام علم ولایت کے سلسلے آپ ہی سے چلتے ہیں۔ حضرات آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔